جموں سٹی اور سری نگر میں بھی اب پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ہونے والے پردرشنوں کے حق میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں۔ ساتھیوں اور دوستو، اس وقت جموں کشمیر کے اندر بھی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کو لے کر شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس کا نوٹس لے، یعنی سری نگر میں جو پروٹیسٹ ہوا اس میں جاوید بیگ صاحب نے جو پروٹیسٹ کیا، انہوں نے ایک لگایا نوٹس یو این کے گیٹ پر، اور یو این کا گیٹ نیچرلی بند تھا۔ بڑا سمبولک ہے کہ اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کے کان جو ہے وہ بند ہیں، ہمارے لیے ان کے دروازے بند ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے دروازے کے اوپر انہوں نے وہ نوٹس احتجاجی لگایا سری نگر میں، اور دروازہ یو این کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے انہوں نے گیٹ نہیں کھولا ان کے لیے۔ دوسری جانب جموں کے اندر بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رومی شرما اور دوسرے جو لوگ تھے وہ نکلے ہیں اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں جموں کے لوگ کہ یہ جو پی او جے کے اندر جو حالات خراب ہیں، یہ پنچ میں اور راولہ کوٹ اور باقی علاقوں میں، اور گولی چل رہی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، 200 سے زیادہ کی تعداد میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مارے گئے اب تک، تو بھارتی سرکار کیوں آواز نہیں اٹھا رہی؟ اور یاد رکھیے کہ سری نگر والے تو کشمیری ہیں، یہ جو جموں کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے یہ اصل میں پی او جے کے لوگ ہیں، کیونکہ پی او جے کے کشمیر نہیں ہے، پی او جے کے اصل میں ویسٹ جموں کا وہ حصہ ہے جس کو کاٹ کر پاکستان کے قبضے میں دیا گیا تھا انگریزوں کی سازش کے تحت۔ تو وہ ان علاقوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جو ان کی اولادیں ہیں، ان کے پرکھ جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کے آئے ان علاقوں سے جہاں وہ ہمیشہ سے آباد تھے، اور ان کو یہاں سے بے گھر کیا گیا، بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہمارے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر سے بے گھر کیا گیا۔ تو جموں کی پہلے میں آپ کے خدمت میں رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ جموں کی رپورٹ جو وہاں کے نیوز پیپرز میں چھپی ہے، خاص طور پر وہاں کے اخبارات میں، اس کے مطابق پی او جے کے سے بے گھر ہونے والے افراد نے 13 جون 2026 کو جموں میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں شہریوں کے قتل کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے اقدام کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ مظاہرین، جن میں بی جے پی او جے کے ریفیوجیز سیل کے ارکان اور ایس او ایس انٹرنیشنل کے ارکان شامل تھے، جو پی او کے سے ہی بے گھر ہونے والے افراد کی ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، انہوں نے سرحد پار جاری جبر اور تشدد کی مذمت کی اور وہاں شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق پی او جے کے میں حال ہی میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر عائد پابندی کے خلاف احتجاج کے بعد پولیس کارروائی میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ کمیٹی مقامی باشندوں کے لیے سبسڈی والی بجلی، آٹے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور معاشی حقوق کی بحالی کے لیے تحریک چلا رہی ہے۔ سریندر سنگھ گلی کی قیادت میں بی جے پی کارکن جموں کشمیر پریس کلب میں جمع ہوئے، بعد میں انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہوئے تاوی پل کے قریب مہاراجہ ہری سنگھ کے مجسمے تک مارچ کیا۔ مسٹر گلی نے کہا، پاکستان کو پی او جے کے عوام پر اتنا ظلم و ستم بند کرنا چاہیے، جو اپنے بنیادی حقوق اور سہولیات کے مطالبات کی حمایت میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پرامن احتجاج کا جواب گولیوں سے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مداخلت کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے اقدامات کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پی او جے کے لوگ ہندوستانی ہیں اور ہم ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم وہاں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حمایت میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایس او ایس انٹرنیشنل کے چیئرمین راجیو چنی نے بھی بخشی نگر میں ایک الگ مظاہرے کی قیادت کی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کی گئی اس قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں پی او کے کو ملک کا ٹوٹ انگ قرار دیا، راجیو چنی نے کہا کہ
اس موقف کو برقرار رکھنے کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کو ان لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے جو جبر اور تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بین الاقوامی برادری کو ان پیش رفتوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ 1947، 65 اور 71 میں پاکستان کے ساتھ تنازعات کے دوران لاکھوں افراد پی او جے کے سے لائن آف کنٹرول عبور کر کے آئے تھے اور انہیں پی او جے کے بے گھر افراد پی او جے کے ڈسپلیسڈ پرسنز کہا جاتا ہے۔ اسی دوران بی جے پی کے رہنما جہاں زیب سروال نے وزیر اعظم مودی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اس پار رہنے والے لوگوں کی حمایت میں مزید مضبوط سیاسی، سفارتی اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ مسٹر مودی کو اپنے خط میں مسٹر سروال نے کہا کہ اگرچہ ہندوستان مسلسل پی او جے کے بارے میں اپنے اصولی موقف کو برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے مسائل کے حل کے لیے زیادہ نمایاں اور فعال طرز عمل اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہماری وابستگی صرف بیانات، قراردادوں یا علامتی اقدامات تک محدود نہیں رہ سکتی۔ وقت آ گیا ہے کہ ٹھوس عملی اقدامات کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ ہندوستان ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے جنہیں ہم ہمیشہ اپنا سمجھتے آئے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ۔ میں چنی صاحب کو بھی جانتا ہوں اور میں جو رومی شرما ہیں ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور یہ لوگ آج ہمارے لیے نکلے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے نکلے ہیں۔ ہم آپس میں سب رشتہ دار، محلے دار، ہمسائے تھے اس سے پہلے کہ پاکستان جو ہے اس نے مذہب کے نام پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ ظلم اور بربریت جو ہے ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو سری نگر کی ہے، جہاں جاوید بیگ صاحب کچھ فرما بھی رہے ہیں اور وہ یو این کے دفتر پر وہ لگا رہے ہیں پوسٹرز وغیرہ۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے، تو لیکن میں سنا ضرور شاید سکتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو جموں میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، یہ سنیے ذرا۔ آج ہم جو پاک قدیم کشمیر کے جو بساطت لوگ ہیں، جہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ کی پرتیما کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو پاک قدیم کشمیر کے اندر جو پاکستان کی آرمی وہاں پہ نہتے لوگوں کے اوپر جو اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کر رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں، اپنے بیسک رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اپنے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو پاکستانی آرمی حملہ کر رہی ہے، ان کے ساتھ ایک جٹتا شو کرنے کے لیے جہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایریا جو ہے، جس ایریا کے اندر پاکستانی آرمی اتیاچار کر رہی ہے، وہ جموں کشمیر کا حصہ ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم وہاں سے وستھاپت ہوئے ہیں۔ وہ جو رالا کوٹ کا علاقہ ہے، وہ میر پور ہے، جو پلندری ہے، جو باغ ہے، وہ سجنوٹی ہے، وہ ایریا جو ہے وہ ہمارا جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور وہاں سے ہم وستھاپت ہو کے یہاں پہ جموں کشمیر کے اندر بن کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا کلچر، ہماری بھاشا، ہماری ایتھنیسٹی ایک ہے، ڈسپائٹ کے ہمارے ریلیجیس بلیف الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے مانو کی ذات کے اوپر کہیں حملہ ہوگا تو ہم جو لوگ جو مانو ادھیکاروں کی رکشا کی بات کرتے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کے اندر جو لوگ ان کے جو ڈیموکریٹک رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم جموں کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے ویدھان سبھا کے اندر جو سیٹیں جو فریز کر کے رکھی گئی ہیں، 24 سیٹیں جو فریز کر کے رکھی ہیں، ہم مانگ کرتے ہیں، ہمیشہ مانگ کرتے ہیں کہ وہ 24 سیٹیں ہمارے لیے، ان میں سے 1/3 پاپولیشن جہاں پہ رہی ہے ان کو کھول دیا جائے۔ سملرلی وہ وہاں پہ جو پاکستان دوارا ان کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے، وہ نمائندے ان کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک ہمارا جو ہے آج کا جو جہاں پہ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو انترراشٹریہ برادری ہے جو اس کو وہاں پہ انٹروین کرنا چاہیے، یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کو وہاں پہ انٹروین کرنا چاہیے، کیونکہ لگ بھگ 200 سے 300 لوگ پاکستان آرمی دوارا مار دیے گئے، اسی طریقے سے جس طریقے سے 1947 میں ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر، ہمارے بزرگوں کے اوپر
वहां पे अत्याचार हुआ था, लगभग 45 से 50 हजार लोगों का जिनोसाइड हुआ था। तो आज वो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 14 लाख की पॉपुलेशन है। 14 लाख की पॉपुलेशन, उन लोगों के साथ हम अपनी एकजुटता शो करते हैं और उनके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये आपने देखा, ये 19 तारीख को ये प्रोटेस्ट हुआ है। ये दूसरा प्रोटेस्ट है। एक तो वो जो चुन्नी साहब ने किया और बाकी लोगों ने किया, और ये फिर 19 तारीख को दोबारा ये जम्मू में हुआ है। और आपने इनकी बातें सुनी हैं, और मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है वो हमारे लिए ये प्रदर्शन किया है। रावला कोर्ट में कत्लेआम बंद करो, बंद करो, रावला कोर्ट में कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हाशिम मुनीर मुर्दाबाद, 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 बेगैरत मुनीर मुर्दाबाद, 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 कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तानी आर्मी मुर्दाबाद, 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 कठपुतली आर्मी मुर्दाबाद, 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 हाशिम मुनीर मुर्दाबाद, 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 कठपुतली मुनीर मुर्दाबाद, 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 शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, रावला कोर्ट में कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अलग अलग गाड़ी हम अलग अलग बन गया था। पता तो आराम से जाम apa बस बस अच्छा तो इनके ना एक और जो है वो प्रेस रिलीज जारी हुई है जम्मू से, और इस प्रेस रिलीज को डेली तस्कीन ने शाया किया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये एक इज्तिमा हुआ है, ज़ाहिर है प्रोटेस्ट हुआ है जम्मू में, और इस प्रोटेस्ट से ख़िताब करते हुए जो परिवर्तन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी चेयरपर्सन है मारूफ अदाकारा, मुसन्नफ़ा और समाजी कारकुन, ये हमारे जम्मू से हैं, रूमी शर्मा। उन्होंने POJK में तशद्दुद, बेचैनी और अवाम को दरपेश मुश्किलात की इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मैं ये बता दूँ, ये रूमी शर्मा ने बड़ा काम किया है POJK का जो वेस्ट जम्मू है और जम्मू के जो इंडिया में जम्मू है, वहाँ के जो बिखरे हुए ख़ानदान हैं उनके आपस में राब्ते कराने में इन्होंने बहुत काम किया है। ये बहुत ज़बरदस्त खातून है, और ये TV एक्ट्रेस भी रही हैं, और बड़ी ही नफीस खातून हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका नंबर मेरे पास आ जाए, पिछले फ़ोन में था, नए फ़ोन में नहीं है, तो इनको मैं ज़रूर लेके आऊँगा और आपसे इनकी गुफ्तगू लाइव शो करेंगे इनके साथ और दिखाएंगे। तो उन्होंने गहरी तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि ये देखना इंतहाई अफसोसनाक है कि नौजवान और ख़वातीन और बच्चे बुनियादी हकूक़, वक़ार और बेहतर ज़िंदगी के हसूल की कोशिश करते हुए मुश्किलात का शिकार हैं। इल्ज़ाम आयद किया उन्होंने कि अपने बुनियादी हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज में शरीक अफराद पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के नतीजे में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और उन्होंने जवाबदेही और इंसाफ का मुतालबा किया है। रूमी शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि इंसानी हकूक़ आलमगीर हैं और हर फ़र्द जोग्राफियाई हदूद से क़ता नज़र इंसाफ, आज़ादी और एहतराम का मुस्तहिक है। रूमी शर्मा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर जोर दिया कि वो सूरत हाल का संजीदगी से जायज़ा लें, नोटिस लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कि अवाम के खदशात और उमंगों को नज़रअंदाज ना किया जाए। MJR 1947 ये एक ऑर्गेनाइजेशन है,
ان کے ترجمان اوم پرکاش کھجوریا نے کہا کہ جمہوری اور انسانی حقوق کا مطالبہ کرنے والے لوگوں کی آواز کو سننا اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ کھجوریا صاحب نے کہا کہ جمہوری ممالک اور بین الاقوامی اداروں پر میں زور دیتا ہوں کہ وہ انصاف، وقار اور بنیادی آزادیوں کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے معروف ماہر تعلیم وقاص بھارگو نے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں عوام پر تشدد اور مظالم اور جبر کی سخت مذمت کی۔ بھارگو جی نے کہا کہ پرامن اظہار رائے پر پابندیاں، دھمکیاں اور عام شہریوں کو درپیش سنگین انسانی ہمدردی کے خدشات پیدا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کے لیے خوراک اور ضروری اشیاء ضروریہ کی فراہمی روک دی گئی ہے، جس سے پرامن مظاہروں میں شریک افراد کو درپیش مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ کرنل آر کے شرما ریٹائرڈ نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے تاکہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے ان بے گناہ لوگوں کا تحفظ کیا جا سکے جو مبینہ طور پر مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ آبادی کے حقوق، سلامتی اور وقار کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ بین الاقوامی توجہ اور انسانی ہمدردی پر مبنی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے عوام کے جائز مطالبات کو دبا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پہاڑی کارکن سید شفایت نے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور آرمی چیف عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی انتظامیہ کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے عوام شدید مشکلات اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے مسائل کی جانب زیادہ بین الاقوامی توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ سید شفایت نے مزید مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی کہ وہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود اور حقوق کے ممکنہ آئینی اور سفارتی حقوق کے لیے ممکنہ آئینی اور سفارتی اقدامات کریں، جبکہ انہوں نے کہا کہ اب مطلب ہے اس کو اکٹھا ہونا چاہیے جموں کشمیر کو۔ معروف سماجی کارکن ششی کانت کھجوریا، کرنل روندر شرما ریٹائرڈ، دلیپ جسوریا، ورون شرما اور پنکج شرما نے بھی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور امن، انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ کی اپیل کی۔ انہوں نے دنیا بھر کی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی کی تنظیموں، جمہوری اداروں سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ لوگوں کی حالت زار پر توجہ دیں اور ان کی فلاح، سلامتی اور وقار کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ بڑی بات ہے زبردست کہ یہ جو جموں کے ہندو ہیں جو یہیں سے گئے تھے، ڈسپلیس کیے گئے تھے، وہ آج ویسٹ جموں کے POJ کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں جموں میں۔ تو یہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کمیونل ہارمنی ہے، اور ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کے نام پہ یا ہندوتا کے نام پہ جو ہے یا کسی اور نام پر، مذہب کے نام پر بیسیکلی ہماری قوم کو تقسیم جو کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں پچھلے اتنے عرصے میں، ان کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا دھرتی کا تقسیم ہوئی، اسی کی وجہ سے ہمارے لوگ اور ہمارے خاندان تقسیم ہوئے۔ ناظرین، آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج 11واں دن ہے، خوراک نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، پینے کا پانی جو ہے وہ بھی اب بند کیا جا رہا ہے، بجلی بند کی گئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن POJ کے جو نوجوان ہیں، جو یووا پیڑھی ہے، اور ان کے جذبے جو ہے وہ ماند نہیں ہیں، وہ اپنے حقوق لے کے رہیں گے اس دفعہ۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اس ویڈیو کو وائرل کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنی سالیڈیرٹی، یکجہتی کا اظہار کیجئے۔ بہت شکریہ۔